الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منوم دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا
اٹھا لاؤ یمامہ سے سینہ ختم نبوت کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حصہ ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کے تاریخی شہر ہڑپا میں تنظیم تحفظ اسلام علماء و مشائخ کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ بندہ ناچیز تمام علماء و مشائخ کو اور تمام کارکنان کو جنہوں نے اس منفرد اجتماع کے لیے کاوش کی، رب ذوالجلال سب کی کاوش کو قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب وہ پورے دین اسلام پہ حملہ کرتا ہے۔ ایک شخص اگر عقیدہ توحید مانتا ہو، عقیدہ رسالت پہ یقین رکھتا ہو، ملائکہ کو، کتابوں کو، رسولوں کو مانتا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرے، تو اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے اور اتنا اہم ہے کہ پوری زندگی میں ہر لمحہ اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر سانس نکلنے سے ایک لمحہ پہلے بھی معاذ اللہ کوئی اس عقیدے سے پھر گیا تو اس کی ساری زندگی پہ پانی پھر گیا۔
اس عقیدے کے دشمنوں میں سے جو بڑے چالاک اور مکار دشمن ہیں وہ قادیانی ہیں، اور ایسے ہی بلوچستان میں ایک ذکری طبقہ ہے۔ یہ ہماری غیرت ہے امت مسلمہ کی کہ ہم کسی کو اپنا کلمہ چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کوئی کمپنی اپنا ٹریڈ مارک دوسری کمپنی کو استعمال نہیں کرنے دیتی، تو ٹریڈ مارک تو معمولی سی چیز ہے، اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو قادیانی پلیت جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ، جو مرزا نے خود لکھا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اور اس کی تفصیلات میں اس کے بیٹے نے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم اس کو جب نبی بنائے بیٹھے ہو تو اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے، تو اس نے کہا کہ کلمہ ہم تب بنائیں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو، یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ وہ اس عقیدے پر ہے معاذ اللہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دنیا میں آئے۔ یعنی ہر قادیانی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ وہ کہ جن کے بلال کی کوئی مثال نہیں، تو یہ اس دجال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کلمے میں جو محمد رسول اللہ ذکر ہے یہ ہمارے مرزے کا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ایمان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ان کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، جس کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، اور ان کی ساری سرگرمیاں وہاں سے چلائی جا رہی ہیں۔ اس واسطے آپ حضرات کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اور خوشخبری ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات دنیا میں حاصل کرنا اور آخرت میں آپ کی شفاعت کا مستحق بننا، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی ختم نبوت کے کارکن بن کے دنیا کے کونے کونے میں اس کا جھنڈا لہرایا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وردت علیہ امور امتی، فرمایا قیامت تک مجھ پر میری امت کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور صحیح کی حدیث کے مطابق حتی القضاء یخرج الرجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک دن کا کوئی شخص صفائی کی نیت سے اگر مسجد سے اٹھا کے پیر پھینکتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے مسجد کے اہتمام کے لیے اتنا سا کام کیا، یہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، اس کی بنیاد پر بھی میری نگاہ رحمت اس پہ پڑتی ہے۔ تو پھر جو ختم نبوت پہ پہلا دے رہا ہو اور ختم نبوت کا کام کر رہا ہو اور ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہو، تو کس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان پہ، اس بوڑھے پہ، اس امتی پہ نظر کرم فرمائے، اور اس عقیدے کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطالبہ کی شکل میں
اپنی ایک چاہت کی شکل میں آنے والوں کے سامنے پیش کر کے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اسے مانو۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن میں کہیں گھر سے نکلے اور بکتے بکاتے مکہ مکرمہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ خرید لو۔ تو اس طرح زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور والدین چچے وغیرہ ڈھونڈتے پھرتے ایک دن مکہ مکرمہ آ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے اور حضرت زید بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید کی نظر جب اپنے والد صاحب پہ پڑی جو حالت کفر میں تھے، چچا کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، تو سرکار کا جلال اتنا غالب تھا کہ ان کی طرف دوسری نگاہ اٹھانا بھی برداشت نہ کی، چہ جا کے اٹھ کے ملتے ان سے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے اور فرمایا زید یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا ایک میرے ابا جی ہیں، میرے چچے ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو سرکار نے اجازت دی کہ اٹھو ان کو ملو تو صحیح۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ملے تو انہوں نے معاملہ سچی سا سمجھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ ہمیں طویل زمانہ گزر گیا تمہیں تلاش کرتے کرتے، آج مل گئے ہو تو اب ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے گھر جا کے وہ پیار نہیں ملے گا جو سرکار کے قدموں میں مجھے میسر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اتنی مدت کے بعد آئے ہوئے اپنے والد، چچا اور بھائی، ان کے ساتھ جانے سے جب حضرت زید نے انکار کیا تو انہوں نے پھر یہی حق سمجھا کہ سرکار سے درخواست کرتے ہیں اور یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پیسے مانگے، ہم پیسے دے کے تو اپنا بیٹا لے جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت زید کے والد، سب میں ما شئت من الدیار، جتنا تم بدل لینا چاہتے ہو اس بچے کا، سونا چاندی آپ ذکر کرو، لینا کیا چاہتے ہو اتنا مال ہم دیں گے اور اس بچے کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ یعنی عالم کفر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سرکار کے سامنے کی کہ جتنے پیسے لینے ہیں، درہم دینار سونا چاندی وہ لے لو اور اسے ہمارے ساتھ بھیجو، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زید سونے چاندی سے نہیں ملتا، میری بس ایک شرط ہے، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسلی۔ یہ جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے نا محمد رسول اللہ، اسی کا ترجمہ جو سرکار نے کیا تو وہ ختم نبوت کے ساتھ کیا کہ اے زید کے والد اور چچو اور بھائیوں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم گواہی دو میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں۔ تو یہ ختم نبوت سرکار کی زبان سے آنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ کی جگہ شہادتین میں سرکار نے اس کو ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ قیامت تک یہ جو کلمہ ہے
یہ ختم نبوت کا کلمہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں پارلیمنٹ میں مسلمان کی تعریف جب قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے منظور کروائی، اس ترجمے میں یہ لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی وضاحت میں محمد رسول اللہ کی جگہ یہ ذکر کیا، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج 15ویں صدی میں جب کوئی دیوانہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو سرکار گنبد خضرا میں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ سرکار خود ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ تم زید لے جانا چاہتے ہو تو مجھے آخری نبی مانو، مجھے آخری رسول مانو۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کی طرف، اس جگہ کی طرف کتنی توجہ فرماتے ہیں جہاں ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسلی، تو وہ جو آیت حضرت زید کو لینے کے لیے انہوں نے یہ ماننے سے معاذ اللہ انکار کر دیا، تو پھر کہنے لگے کہ جو پیسے جتنے لینا چاہتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم کریم بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں چلو پیسوں کو چھوڑو اور میں معاملہ زید پہ چھوڑتا ہوں، اگر جاتا ہے تو اس کو تم لے جاؤ۔ تو حضرت زید کو پھر انہوں نے علیحدہ کر کے کہا اب تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت دے رہے کہ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ تو حضرت زید نے پھر کہا محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، ادھر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے، تمہارے ساتھ میں چلا تو جاؤں مگر یہ دیدار مجھے کیسے ہوگا اور یہ پیار مجھے کیسے ملے گا؟ جب سارا زور انہوں نے لگا لیا تو پھر آ کر حضرت زید کے ابا جان حارثہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ جس موضوع کے لیے آج ہم 15ویں صدی میں اکٹھے ہیں، یہ اس وقت کا پیغام ہے، اس وقت کی زندگی کے اندر جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرداً ایک ایک کو یہ پیغام دے رہے تھے اور یہ سبق پکوا رہے تھے، اور یہ اس امت کا کمال ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے کہ روئے زمین کے کونے کونے پر آج ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہزاروں جہتوں سے بحث کی جا چکی ہے، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے، مگر میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کو دیکھا جائے تو نام ختم نبوت والا ہے، اور کام کو دیکھا جائے تو کام ختم نبوت والا ہے، معجزے کو دیکھا جائے تو معجزہ ختم نبوت والا ہے، انداز خطاب کو دیکھا جائے تو انداز خطاب ختم نبوت والا ہے، مسجد کو دیکھا جائے تو مسجد ختم نبوت والی ہے، اور جھنڈے کو دیکھا جائے تو جھنڈا ختم نبوت والا ہے، آل پاک کو دیکھا جائے تو آل پاک ختم نبوت والی ہے،
اصحاب رسول علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اصحاب رسول ختم نبوت والے، عقیدے والے اور اس کی علامت والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی بڑے ہی حسین ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں کہ جن کا اسم شریف حمد سے مشتق کیا گیا ہو، حمد مصدر سے ڈرائیو کر کے بنایا گیا ہو۔ یہ اسم گرامی اللہ نے ازل سے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، کیونکہ یہ ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ ہر اچھا کام کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر اچھے کام کا آغاز بھی حمد پہ ہوتا ہے ورنہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور ہر اچھے کام کا اختتام بھی حمد پہ ہوتا ہے۔ خطیب تقریر کر رہا ہو، جب وہ یہ کہہ دے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، تو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تقریر ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں اہل جنت کے بارے میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت کا آخری کلام یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے ہے۔ حمد اختتام پہ بھی کی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جب نبوت کا سلسلہ شروع فرمانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک نور کو پیدا کیا، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور پھر جب اس سلسلے کو ختم کرنا تھا تو رب ذوالجلال نے انہیں بھیجا کہ جن کا نام حمد سے مشتق ہے، جو محمد بھی ہیں، جو احمد بھی ہیں، ان کا اسم گرامی محمد جو کلمے میں ہے یہی دلالت کر رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی یا رسول نہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور اس حمد کی بنیاد پر ہی آپ کے مقام کا نام مقام محمود ہے، آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے، آپ کی امت کا نام حمادون ہے۔ تو یہ سب بیان ختم نبوت ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین فمسجدی آخر مساجد الانبیاء، انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ یعنی یہ مسجد بھی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے بعد روئے زمین پر کوئی ویسے مسجد نبوی نام رکھے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کسی نبی کی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی۔ مسجد نبوی بھی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کا کام ہے وہ بتاتا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ کسی نبی کو مبعوث کیا جائے، کام ہی نہیں بچا، وہ آئیں گے تو کیا کرنے آئیں گے، کسی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت بھی ختم نبوت والی ہے، وصال بھی ختم نبوت والا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام سارے ہی عظیم ہیں، اور سب کی آمد دنیا میں بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں کی سوغات تھی، مگر کسی نبی کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس نے اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو، کہ چونکہ ان کی ولادت ہو گئی ہے لہذا اب اور ضرورت نہیں رہی، قیامت تک جو چاہیے وہ یہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، ولادت ہوئی، نور پھیلا، خوشبو آئی، لیکن پیغام کیا تھا؟
یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں آیا ہوں مگر میرے نبی ابھی آنے والے ہیں۔ کسی کی ولادت کا یہ پیغام نہیں تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پیغام کسی کی ولادت پر یا کسی کی زبان کے خطبے پر ایسا نہیں تھا۔ کسی کا میلاد سارے سبق پڑھانے کے لیے نہیں تھا، کسی کا میلاد ایسا نہیں تھا جو اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہ چھوڑے۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ ہستی دنیا میں آئی جن کی ولادت نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ لیکن کس طرح سرکار فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں مکمل کروں۔ انسان انبیاء کرام سب نے اپنی ڈیوٹی بدری کی آسن نبھائی، کسی نے بھی کوئی کمی نہیں کی، لیکن پڑھانا تو وہی تھا جو رب نے کہا تھا کہ یہ پڑھاؤ۔ کبھی انبیاء کو یہ بھی پڑھانا ہوتا تھا امتوں کو کہ سامنے کہیں نکلنا ہو تو کپڑے پہن کے جانا چاہیے۔ یہاں سے سبق شروع ہوئے اور لائق وزڈم کی طرف انسان بڑھتا چلا گیا۔ جب اس لائق ہو گیا کہ وہ کچھ سمجھ لے جو قیامت تک کے مسائل حل کرے، تو پھر خالق کائنات نے انہیں بھیجا جو صرف اس وقت کے نہیں قیامت تک کے مسائل حل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں میں تو مکمل کرنے آیا ہوں، کوئی باقی رہ جائے تو کوئی اور نبی آئے، رب کوئی مجھ سے بچا کے رکھے کسی کی زبان سے مخلوق تک پہنچانے کے لیے تو پھر کوئی آئے۔ رب نے سارا مجھے دے دیا اور میری زبان سے پہنچوا دیا، پیچھے کوئی بچا نہیں، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نے یہ اعلان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا، اب پیچھے کچھ بچا نہیں۔ تو کوئی نبی آئے تو کیا کرنے، کیا پیغام دینے آئے؟ مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، دیکھو امام کا کمال ہے۔ ہماری یہ گھنٹوں کی تقریر انہوں نے ایک شعر میں بیان کی ہے، کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبوت میں یہ پھول جب کھل گیا، حسین اتنا، جمیل اتنا، خوشبو اتنی، روشنی اتنی، تعلیمات، خواہ نظام زندگی ہو خواہ نظام بندگی، ماں کے رحم کے اندر بچے کے حقوق ہوں یا قبر میں دفن ایک بوڑھے کے حقوق ہوں، وہ فرش سے متعلق ہوں یا عرش سے متعلق ہوں، کائنات کا ہر سبق وہ دنیا میں پڑھانے آئے ہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، پہلے بڑے بڑے پھول کھلے مگر صحن چمن بھرتا نہیں تھا، پھر بھی جگہ بچی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ پھول کھلا، اب صحن نبوت میں تو جگہ ہی نہیں بچی۔ اب کوئی کانٹا مرزا دجال جیسا کوڑے کے ڈھیر پہ تو اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ یا رسول اللہ، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ تو یہ جو کار نبوت ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مسلک اہل سنت درکار ہے۔ کیوں؟ دوسرے بھی تقریر کریں گے ختم نبوت پر،
تو بیان کر جائیں گے اپنے عقیدے کی طرف دھیان کیے بغیر کہ ہم عقیدہ اپنا کیا